آج ویسٹ کی جو سائنٹیفک اتھارٹیز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، متاسفانہ اب ان کا رویہ یہ ہو گیا ہے. خاص طور پہ اپنے نوجوان ساتھی جو کہ یونیورسٹیز میں ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. اب سائنس کیا کہتی ہے؟ جیسی آپ نے کہہ دیا جی سائنسدان نے کہا ہے تو اب آپ اس کو کوشچن نہیں کرتے. آپ کہتے جی فزکس کے کسی ایکسپرٹ نے کہا ہے، لوگ چپ ہو جاتے ہیں، اس کو کوشچن نہیں کرتے. آپ نے اگر سائنس کی کسی ڈسکوری کے مقابلے پر کوئی کوشچن کیا تو آج آپ ویسے ہی کافر ہو جائیں گے جیسے ایک زمانے میں ریلیجس اتھارٹیز کو کوشچن کرنے والے کافر ہو جاتے. ہم اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے آج آپ دین کو اینالیٹیکل کریٹیکل اپروچ کے ساتھ سوال کرتے ہو نا، خدا کہاں ہے، کیوں ہے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ایک کیوں ہے، دو کیوں نہیں ہونے چاہیے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بہت سارے سوال کرتے ہو. ہم آپ کو ہر بات کا جواب دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ سے چاہتے یہ ہیں کہ آپ سائنس کو بھی اسی طرح سے کوشچن کیا کریں، سائنس کی بھی اندھی تقلید نہ کریں. یہ جو رینیسانس کی تحریک ہے یہ بنیادی طور پر وہ شیطانی تحریک ہے کہ جس نے پچھلے 500 سال محنت کرنے کے بعد اب خدا کے مقابلے میں، دین کے مقابلے پر باقاعدہ علم کو کھڑا کر دیا ہے. آج کی دنیا میں خدا کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ جاہل نہیں کر رہا، پڑھا لکھا کر رہا ہے. آج کی دنیا میں خدا کا مخالف جاہل نہیں ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ماسٹرز کیا ہوا ہے، ایم فل کیا ہوا ہے، یونیورسٹی کیا ہوا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کون سا علم ہے جو ہمیں دین سے دور لے کر جا رہا ہے؟ یہ کون سا علم ہے جو ہمیں خدا سے دور لے کر جا رہا ہے؟ معصوم کیا کہتے ہیں؟ علم وہ ہے جو تمہیں خدا کی طرف لے کر جائے. یہ کون سا علم ہے جو میرے بچوں کو بے دین بنا رہا ہے؟ یہ کون سا علم ہے، یہ کون سی یونیورسٹی ہے جس میں جانے کا نتیجہ میرا بچہ ہر روز کے حساب سے بے دین ہو رہا ہے؟ بس یہ جو مرحلہ ہے، یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر اب شیطان نے باقاعدہ اپنی ایک پورا علمی لشکر تیار کیا ہے، اور اب یہ لشکر پوری طرح سے آمادہ ہے خدا اور دین کی مخالفت کے لیے. ائمہ نے 1400 سال پہلے اشارہ کیا ہے کہ عقل کے اپنے لشکر ہیں اور جہل کے اپنے لشکر. جہل کے لشکر کا سردار کون ہوگا؟ شیطان. عقل کے لشکر کا سردار کون ہوگا؟ امام زمان. 1400 سال پہلے یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے. آج شیطان کا یہ لشکر تیار ہے. اب غور سے بس آخری مرحلہ کہ آج کے دور میں اب شیطان علم کو جس مرحلے پر لے کر آئے گا، یہ علم اب کیا ہوگا؟ اینٹی گاڈ، اینٹی ریلیجن، دین مخالف ہوگا. تو اب قرآن کے علمی معجزے کے اس معنی میں ظہور کا زمانہ اب ہے. یہ یاد رکھے گا کہ قرآن کی ضرورت ہماری زندگیوں میں ہمیشہ کے مقابلے میں اب زیادہ ہے، اور اتنا ہی شیطان ہمیں قرآن سے دور لے کر جا رہا ہے. ہمارے پاس واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر اور بہت ساری پتہ نہیں کن چیزوں پر وقت ضائع کرنے کے لیے تو ٹائم ہے، لیکن اسی کمپیوٹر کو، اسی موبائل کو میں قرآن فہمی کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، جبکہ اپرچونٹی دونوں کی موجود ہے. بس شیطان ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ شیطان نے آج پورا لشکر تیار کر لیا ہے. اس لشکر کے مقابلے پر اب جو معجزہ علمی، لہذا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، اس عنوان سے پیغمبر کے وہ جانشین ہیں کہ جو اس دور کے شیطانی علمی لشکر کے مقابلے پر انشاءاللہ ظہور کر کے قرآن کے ساتھ مل کر اس لشکر کا مقابلہ کریں گے. اور یقیناً اس کے لیے امام کو خود ایک ایسے لشکر کی ضرورت ہے کہ جو لوگ علمی اعتبار سے امام کا ساتھ دینے والے ہوں اور امام کے ساتھ کھڑے ہو کر اس لشکر کا مقابلہ کرنے والے ہوں. لہذا اگر باطل نے آج یونیورسٹیز کو اس لیول پر پہنچایا ہے تو مومنین کا کام ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی کمر کو مضبوط کرنے کے لیے وہ ایسے تعلیمی اداروں کا قیام کریں کہ جن سے وہ لوگ تیار ہو کر نکلیں کہ جو قرآن کی علمیت اور اہل بیت کے علوم کی علمیت کے سائے میں اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہوں.